بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان میں روزے کی حکمتیں۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ماہ شعبان میں روزے کی حکمتیں۔ ماہ شعبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے، اور ارشاد فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ یعنی رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنن کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ پس جس طرح سنن موقدہ فضیلت میں فرائض سے ملی ہوئی شمار ہوتی ہیں اور فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں، اسی طرح رمضان کے پہلے اور بعد کے روزے بھی اتصال کی وجہ سے فضیلت میں رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ نمبر 2، اعمال کی پیشی روزے کی حالت میں ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ نمبر 3، موت کا فیصلہ روزے کی حالت میں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ نمبر 4، ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا جمع ہونا۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا وقت سفر و ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث شریف مروی ہے کہ کان رسول اللہ یصوم الثلاثۃ ایام من کل شہر فربما آخر ذلک حتی یجتمع علیہ صوم سنۃ فیصوم شعبان۔ نمبر 5، خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ محرک ہو گیا۔ رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ اور محرک ہوگا، کیونکہ رمضان سے پہلے 15 شعبان تک کے نفلی روزے اور پھر رمضان کے بعد کے شوال کے 6 نفلی روزے جو احادیث سے ثابت ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنت اور نفل نمازیں، جس طرح یہ نفل سنت نمازیں فرض نمازوں کی کمی دور کرتی ہیں اور ان کی خیر و برکت میں بیش بہا اضافہ کرتی ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے فرض روزوں سے پہلے 15 شعبان تک کے نفل روزے اور عید کے بعد کے 6 نفلی روزے رمضان کے فرض روزوں کی سب کمی کوتاہی دور کر کے ان کی خیر و برکت اور انوار میں اضافہ کرتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، مندرجہ والا حدیث شریفہ سے معلوم ہوا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اس حدیث شریف میں ممانت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے کی وجہ سے ان کو کمزوری نہیں ہوتی، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ ممانت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ فائدہ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے 1-2 دن پہلے سے روزے نہ رکھے، الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن بڑھ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات یا پیر کو روزہ رکھتا ہے، تو اگر 29 شعبان کو جمعرات یا پیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا، اس نے پیغمبر خدا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔